تو یہ دعائیں کرنی چاہیے آپ کو. 5 وقت اللہ نے نماز دی ہے نا، وہ اس لیے دی ہے کہ اللہ سے دعا کرے جو بھی دل میں آ رہا ہے. سجدے میں سجدے کی دعا کر کے نا، تو کوئی اپنے دل کی دعائیں کر کے سجدے سے اٹھا کریں، وہ سجدہ بھی لمبا ہو جاتا ہے. سجدے میں جتنی دیر آپ سر رکھیں گی اتنی دیر رحمت ہے. آپ نے اللہ کے عرش کے قدموں کے تلے آپ نے سر رکھا ہوا ہے، اس وقت دعا کر کے سجدے کی، تو جو کہنا ہے پنجابی میں اردو میں کہہ دیں. کوئی رٹی رٹائی دعا نہ اور کوئی رٹی رٹائی نماز نہ پڑھا کرے، اس میں کوئی مزہ نہیں آتا. آپ نے سجدہ کیا، جو بھی گھر میں مسئلہ چل رہا ہے اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے اس مسئلے سے بچا لے، یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے. کہیں اللہ سے، اردو میں کہیں. جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی آپ تیسرے کو تھوڑا سکھا رہی ہیں. آپ اپنے رب سے جو مرضی کہیں. تو اس لیے اچانک کبھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ایسی آ جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جب وہ 10,000 کے لشکر میں تم پہ چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تمہیں، تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. اور اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، وہی جو ہی میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ عجیب و غریب باتیں منہ سے نکلیں، گمان منہ سے. وہ کوئی اللہ نے کہا وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، رنگ برنگے گمان لوگوں کے دلوں میں آ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے کہ چلو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم پھنس گئے، یہ تو ہم ہر طرف سے گر گئے، یہ تو مارے گئے ہم. ایسے لوگ بھی تھے جو کہہ رہے تھے اب ہمیں کون بچائے گا. تو اللہ نے کہا گمان کرنے والوں نے پھر گمان بھی کرنے لگے. یہاں تک کہ آیت نمبر 11 دیکھیں، ہنالک، اس وقت ابتلی المؤمنون، یہ وہ وقت تھا کہ ایمان والوں کا ابتلیا، یعنی کہ خوب امتحان ہوا، خوب انہیں آزمایا گیا. اور کیسے آزمایا گیا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑا گیا انہیں نہایت سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا. اب دیکھیں نا، اتنا جھنجھوڑا جائے نا، آپ کسی چھنے میں کوئی چیز ڈالیں اور اس کو چھانے نا، تو پھر وہ گند بلا سارا نکل جاتا ہے نا، تو صاف صاف چیز رہ جاتی. یہی ہوا ان کے ساتھ. اللہ نے جھنجھوڑا تو منافق الگ ہو گئے، دل کے جو کمزور ایمان کے وہ الگ ہو گئے. اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس جھنجھوڑے ہوئے میں سے اصل ایمان والے باہر آ گئے. تو اس طرح اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ نے کہا میں نے اس طرح ان کو پھر جھنجھوڑا. اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں مدینے میں کہا کہ جو عورتیں اور بچی ہیں نا، ان کو نا ایک محلے میں بند کر دیا. ایک محلے میں قلعہ سا تھا، کہا اس قلعے سے باہر تم لوگوں نے نہیں نکلنا. اب وہ جو ادھر مدینے میں ہی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ مدینے میں جو بنو قریظہ تھے اور ان کو جو وہ بھی اپنے کسی قلعوں میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو سارے ادھر گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ خندق کی طرف، تو ادھر دیکھتے ہیں کہ اگر بچے اور عورتیں اکیلی ہیں تو ان پہ حملہ کر کے ان کو مار دو. ایک بندہ نا انہوں نے اندر بھیجا کہ دیکھ کے آؤ کہ مرد تو نہیں ہے کہیں. اب وہ ایک بندہ جو آیا نا، تو قلعے میں موجودہ تھی صحابیہ بنت عبد المطلب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، اپنے ایک صحابی تھے حسن، ان کا نام حسین تھا، تو کہتی ہیں کہ آپ اٹھیں اور دیکھیں کہ وہ بندہ ایک جاسوس پھر رہا ہے، اس کو ماریں. اب وہ ڈر گئے. اب دیکھیں صحابی بندہ ہو گئے، وہ ان میں ہمت نہ ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایماندار بندے میں ہمت نہیں ہے تو ایماندار نہیں ہے، یہ اپنی اپنی ہمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ ان میں نا انہوں نے معذوری ظاہر کی، اور ہو سکتا ہے وہ معذوری ظاہر انہوں نے اس لیے کی ہو کہ اس وقت انہوں میں ہمت نہ ہو، یا وہ بیمار ہو یا کچھ ہو، واللہ عالم. وہ کہتی ہیں کہ جو صفیہ پھوپھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتی ہیں میں نے ایک ڈنڈا پکڑا بڑا سا اور خود میں گئی اور جا کے کہتی چھپ کے میں نے اس بندے کے سر پہ حملہ کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے اس کا سر کاٹا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا، اور وہ جو سر اوپر سے نیچے پھینکا وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا اوپر تو مرد ہے، پورا حفاظتی انتظام ہے اوپر. تو وہ جو عورتیں بچے الگ تھے، انہیں بھی اپنا دفاع دیکھیں خود کرنا تھا، اور اللہ ہمت کرو تو ہمت دے دیتے. تو ایسے انہوں نے اس بندے کو بھگا دیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے قلعوں کی خود حفاظت کی، سب بچوں کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آیت نمبر 12 میں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہا جاتا ہے منافقوں سے، والذین، اور ان لوگوں سے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ما وعدنا اللہ، کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ سے،
وہ رسول ہو، اور اس کے رسول نے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے، الا غرورا، یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، وہی بات ہو گئی۔ اب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کہتا ہے نا جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، میں ان کی بیماری اور بڑھا دیتا ہوں۔ اب یہ لوگ الگ ہو گئے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ یہاں آ کے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو منافق تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، کیونکہ منافق نہیں تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر نا ایک بیماری تھی کہ وہم کرتے تھے اللہ پہ اور اس کے رسول پر۔ دیکھیں یہ وہم اور یہ گمان بھی نہیں کرنے چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی وہم گمان سارے غلط ہوتے ہیں، انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے، وہ شیطان کراتا ہے پکا کہ تم گمان کرو، اور اللہ نے گمان سے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ دیکھیں ہم نے یہی پڑھا ہے نا، وَالظُّنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسے ایسے گمان کیے انہوں نے، بڑے بڑے گمان انہوں نے کیے۔ اللہ نے کہا اسی طرح پھر وہ جو منافق تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جو وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ باتیں پتہ کیا کرنے لگے، مر گئے ہم تو، اللہ کا وعدہ رسول کا وعدہ سب جھوٹا، اور وہ آ گئے سامنے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا بس ایسے ہی تھا، نعوذ باللہ، اللہ نے بھی بس ہمیں مروانے کے لیے لے آئے۔